امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ احزاب جو کہ سورہ بقرہ سے بھی لمبی تھی، بڑی تھی، لیکن کیونکہ سورہ احزاب میں عرب کے عورتوں اور مردوں کی برائیاں، دیکھیے برائیاں لکھی ہوئی تھیں یا بیان کی گئی تھیں، لہذا اسے جو ہے چھوٹا ختم کر دیا گیا. جی. تو یہاں سوال دو ہو رہا ہے کہ اسے تحریف کہیں گے، یا ہمارا جو پچھلا ایپیسوڈ جو ہمارے ناظرین کو اگر یاد ہو کہ ہم نے قبلہ کے ساتھ میں ہی کیا تھا کہ کیا قرآن پورا ہے یا ادھورا. تو اس سے دو چیز پیدا ہو، یا تو قرآن ادھورا ہے یا پھر تحریف. تو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اور شیعوں کی کتاب ہے یہ. جی جی، یقیناً اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں مولا نے یہ بات کہی کہ سورہ احزاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ سورہ بقرہ سے بڑا. سورہ بقرہ ایک ایسا قرآن مجید کا سورہ جو سب سے بڑا ہے. صحیح مانتے ہیں؟ نہیں، میں ابھی آپ کے لیے کلیئر کر دوں، میں صحیح ماننے اور غلط ماننے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ بقرہ اس لیے پوچھ رہا ہوں قبلہ کہ اعتراض یہی ہوتا ہے کہ ان کی صحیح ہی کتابوں میں یہ لکھا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا ہے. جی جی جی، دیکھیے ایک چیز بالکل میں آپ کے لیے کلیئر کر دوں کہ فقہ الحدیث ایک پورا علم ہے، یعنی حدیثوں کو سمجھنے کا علم، جیسے علم تفسیر ایک پورا علم ہے. ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ترجمہ یا ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں. لیکن کس بیک گراؤنڈ میں وہ بات کہی گئی ہے، کس آدمی سے بات کہی گئی ہے، کس کوشچن کے رپلائی میں وہ بات کہی، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی ساری بات سمجھ میں بھی آتی ہے. مثلا اگر کسی موقع کے اوپر آپ بیٹھے بیٹھے کہنے لگ جائیے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہوگا مشرکوں سے کیوں بیزار ہے. کسی نے کوشچن پوچھا تھا، کوئی آبجیکشن ہوا تھا، کوئی سانحہ حادثہ ہوا تھا، ساری باتیں ذہن میں آئیں گی نہیں آئیں گی. یہی علم تفسیر کہلاتا ہے. اسی طرح سے حدیث بھی، مولا اگر کوئی حدیث بیان فرما رہے ہیں تو میں نے اس لیے جملہ آپ سے کہا کہ فقہ الحدیث کی اسی لیے اہمیت امپورٹنس ہے، ہمیں حدیث پہلے سمجھنا ہے. دیکھیے بہت سارے موقعوں پر حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ان حدیثوں کو سمجھنا یا ان کو ہضم کر ڈائجسٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے جس میں مولا نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سے بڑا سورہ احزاب تھا، یقیناً مولا کے مطابق وہ آیے شریفہ یا وہ قرآن مجید کا سورہ جو آج ہمارے سامنے چھوٹا ہے وہ سورہ بقرہ سے چھوٹا دکھائی دے رہا ہے. لیکن شاید آپ کو تعجب ہوگا، اسی سورہ احزاب کی اگر آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو شاید اس کی تفسیر قرآن مجید کے سورہ بقرہ سے، کہ جو سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ ہے، اس کے ٹرانسلیشن سے زیادہ ہے. یعنی کہنے کا میرے مقصد کیا ہے، سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے اتنی زیادہ باتوں کو یکجا کر کے بیان کیا ہے کہ اگر ان کے ڈیفینیشن کے ساتھ، ان کے ٹرانسلیشن کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے تو یہ اتنا تفصیلی ہے کہ سورہ بقرہ سے آگے نکل جائے گا. یعنی یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ احزاب جتنی آیتیں ہیں وہی ایکچوئل میں آیتیں پروردگار عالم نے نازل کی، اس میں نہ کم ہے نہ اس میں زیادہ ہے. لیکن مولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سورے کے اندر جتنی ڈیٹیلز ہیں ان ڈیٹیلز کو بھی اگر یکجا کر دیا جائے تو یہ سورہ بقرہ سے بڑا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولا کے پاس آ کر یہ بیان کیا گیا کہ مولا سورہ احزاب کے اندر فلاں آیت ہے کہ جس کو دشمن اس معنی میں یوز کر رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں، یہی مسٹیک ہے. یہ لوگ سورہ احزاب کی اس ایک آیت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نزول جو ہمارے پاس سب سے بڑا علم یہی کہلاتا ہے کہ قرآن مجید کے علم نزول کو اپنے پاس محفوظ کرنا، کہ جس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نزول قرآن کا علم رکھتا ہوں. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ کوئی عالم عرب میں، پورے عالم اسلام میں ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم نزول ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ سورہ الحمد حضرت علی علیہ السلام نے جناب ابن عباس کو پڑھانا شروع کیا، تفسیر بیان کرنی شروع کی، رات سے لے کر صبح کی اذان کا وقت قریب آ گیا، لیکن سورہ الحمد کی پہلی آیت یعنی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو پائی. پوری رات گزر گئی. پوری رات گزر گئی. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر صاحب علم کے پاس اور اہل بیت اطہار کے پاس بیٹھ کر آپ سورہ احزاب کی تفسیر کو پوچھنے جائیں گے تو سورہ بقرہ سے بڑا دکھائی دے گا. معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ سے بڑا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیتیں سورہ بقرہ سے زیادہ ہیں. نہیں، آیتوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی ڈیٹیلز، اس کی تفسیر اگر آپ یکجا کیجئے گا تو سورہ بقرہ سے زیادہ ہے. یہ بالکل کلیئر سی بات ہے. یہ تو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ مولا نے کس ماحول میں، کس ایٹماسفیئر میں اس بات کو کہا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اصل میں. ٹھیک ہے قبلہ، یہ تو ایک بڑا عجیب سا سوال تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں اکثر کنفیوژن پیدا کرتا تھا. جی جی. لیکن
اب دوسرا حوالہ میں آپ کو دوں، جی جی وہ بھی اہل تشیع شیوع کتاب سے ہے کہ علامہ باقر مجلسی میرات الحقول، جی جی پیج نمبر 525. یہ اصول کافی کی شرح لکھی ہے مرحوم علامہ مجلسی علیہ رحمۃ و رضوان نے. یہ اصول کافی وہ کتاب ہے کہ جو غیبت صغرا میں لکھی گئی کتاب ہے، اور مرحوم علامہ مجلسی نے اس کی شرح لکھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جو قرآن حضرت جبریل علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر آئے تھے، ان میں 17,000 آیتیں تھیں. جی صحیح. لیکن اب موجودہ قرآن میں 6,666 آیتیں ہیں. البتہ 6,666 آیتیں نہیں ہیں. آج جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس میں وہ آیتیں کہ جن کو آپ کاؤنٹ کر کے بتا رہے ہیں اس سے زیادہ آیتیں ہیں. یعنی اتفاق یہ ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا. یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ 6,666 نہیں ہے؟ 6,666 مرحوم مجلسی نے نہیں لکھا ہے. یہ ہم لوگ جب گفتگو کرنے لگتے ہیں تو 6,666 بیان کرتے ہیں. ہاں یہ نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا کہ 17,000 آیتیں تھیں لیکن آج اتنی آیتیں نہیں ہیں. آج اتنی آیتیں نہیں ہیں. دیکھیے پروردگار عالم نے اپنی بات کو آج مثلا فار ایگزامپل میں آپ کی بات مان لیتا ہوں 6,666 آیتیں ہی پروردگار نے نازل کی، ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب کس سے زیادہ ہیں؟ 6,666 سے زیادہ آیتیں آج ہمارے پہلے آپ اسی کو کلیئر کر دیے، کیونکہ یہ ایک خود اپنے آپ میں سوال ہو گیا اور ہمارے ناظرین خود ایک شبہ میں پڑ گئے ہوں گے، کیونکہ بچپن سے ہی اور ہمیں خود آج تک یہی علم تھا کہ 6,666 آیتیں. آپ خود ابھی جا کر قرآن مجید کی آیتوں کو کاؤنٹ کر لیجئے، وہ 6,666 ہے ہی نہیں. تو پھر وہ تقریباً 6,300 کچھ ہیں. یعنی 6,666 جو کہہ دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہہ دیا گیا کہ ایک سیکوینس میں لگ رہا تھا 6,666، تو اس لیے یہ کہہ دیا گیا. یہ ہندوستان میں صرف ایک شہرت ہے، ورنہ کسی بھی قرآن میں اپنے قرآن کی نہیں، چونکہ ایک قرآن سارے مسلمانوں کے ایک ہی قرآن ہے، سارے قرآن کی آیتوں کو آپ کاؤنٹ کر ڈالیے، اگر بسم اللہ کو شامل کیجئے گا تو 6,666 سے آگے نکل جائیں گے. آپ نے بھی کہا میں اپنے قرآن سے نہیں، مطلب جی میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بعض لوگ یہ ڈاؤٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ بات شیعہ عالم کے منہ سے نکل رہی اس کے معنی کہ ان کا قرآن الگ نہیں. میرے کہنے کا اصل مقصد ہے کہ چونکہ سارا مسلمان ایک ہی قرآن کو مانتا ہے، اس ایک ہی قرآن کے اندر یہ آیتیں نہیں ہیں. 6,300 کچھ ہی آیتیں ہیں. یہ جو ہم نے 6,666 آیتیں شمار کی ہیں، اگر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو اس سے آگے نکل جائیں گے، اگر بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کریں گے تو اس سے کم ہو جائے گا. یہ ایک سیکوینس تھا 6,666، اس لیے شہرت مل گئی وہ ہندوستان میں، الا 6,666 آیتیں کسی قرآن میں نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، پروردگار عالم نے جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ 17,000 پروردگار کے اقوال ہیں، قرآن مجید میں آج اس سے کم دکھائی دے رہے. دیکھیے پروردگار عالم 17,000 آیتیں نازل ہوئی ہیں جس کو کم کر دیا گیا. دیکھیے لیکن قبلہ میں یہاں پر روکنا چاہوں گا. ناظرین یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو پھر جانیں گے کہ کیا واقعی 17,000 آیتیں نازل ہوئی تھیں یا نہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میں کی سراہی توڑ دے، ہستی ہے تو، ہستی ہے تو، اس نیستی کے دور میں ہستی ہے تو، ہستی ہے تو. تو آج وہ خورشید ہے، 14 عدد کا راز ہے، چونکا دے ہم کو خواب سے، چھٹکارا اس وحشت سے دے. میرے باپ نے مجھے اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ کا جلال عطا کیا ہے. اے فرزند رسول پی لیجیے. اور یہ جان لو کہ تم نے پھر غلطی کی ہے. ناظرین بریک کے بعد آپ سبھی کا پھر سے استقبال ہے. پروگرام آخر سچ کیا ہے، اور ایک ایسا سوال ہم نے قبلہ کی خدمت میں رکھا ہے کہ واقعی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی قرآن میں 17,000 آیتیں تھیں کہ نہیں. آئیے جانتے ہیں کہ اس میں آخر سچ کیا ہے. قبلہ آپ اس کا جواب دیں. دیکھیے پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر سے جو گفتگو کی ہے وہ کتنی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے پروردگار نے صرف اتنی ہی دفعہ گفتگو کی ہے جتنی دفعہ قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی ہیں تو آپ غلطی پر ہیں. اس لیے کہ بہت سا کلام پروردگار کا ہمارے پاس موجود ہے. ناظرین بریک کے بعد آپ سبھی کا پھر سے استقبال ہے. پروگرام آخر سچ کیا ہے، اور ایک ایسا سوال ہم نے قبلہ کی خدمت میں رکھا ہے
کہ واقعی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی قرآن میں 17,000 آیتیں تھیں کہ نہیں. آئیے جانتے ہیں کہ اس میں آخر سچ کیا ہے. قبلہ آپ اس کا جواب دیں. دیکھیے، پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر سے جو گفتگو کی ہے وہ کتنی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے پروردگار نے صرف اتنی ہی دفعہ گفتگو کی ہے جتنی دفعہ قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی ہیں تو آپ غلطی پر ہیں. اس لیے کہ بہت سا کلام پروردگار کا ہمارے پاس موجود ہے جس کو سارے مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو حدیث قدسی کہلاتا ہے. یعنی وہ کلام کہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے آیت کی شکل میں، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ پارٹ آف قرآن نہیں ہے، بلکہ خدا نے اپنے پیغمبر کی، مثلا مسواک کے استحباب کے لیے پروردگار نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ پیغمبر مسواک کرنا، یعنی اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال کرنا، یہ مستحب ہے. یہ خدا کا قول ہے اور خدا کا ہر قول نازل ہوتا ہے. تو یہ جو فرمائے کہ 17,000 پروردگار عالم کی بارگاہ سے اقوال نازل ہوئے، بالکل صحیح ہے.